یقیناً تم خود سے روز یہی سوال کرتے ہوگے کہ سب ناممکن نظر آ رہا ہے، اب ہوگا بھی تو کیسے ہوگا؟ میں آخر ایسا کیا کروں کہ میری دعا قبول ہو جائے؟ اور یہی سوچیں تمہیں آہستہ آہستہ نا امیدی کی طرف لے جائیں گی۔ جب تم دعا کرتے ہو، رب کے آگے سجدے بھی کرتے ہو، تو پھر ایسا گمان کیوں کرتے ہو؟ تمہارا یہی جواب ہوگا کہ میں تھک چکا ہوں، بہت عرصے سے دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی، اب ہمت ختم ہو گئی ہے، یا رب صبر نہیں رہا۔ تو سنو، اس آیت پر ذرا غور کرو، تمہارے رب نے تمہیں کتنے پیار سے جواب دے رہے ہیں، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور تمہارا رب اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو، ڈر، خوف اور مایوسی نہ تو تمہارے دکھ کو کم کر سکتی ہے اور نہ ہی تمہارے لیے خوشیوں کے بند دروازے کھول سکتی ہے۔ جب رب صرف تمہارا یقین اور صبر ٹیسٹ کرتا ہے تو یقیناً اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہوں گے، منصوبے بناتے ہوں گے، اور یہی سوچتے ہوں گے کہ اب میرا کام ضرور ہو جائے گا۔ تم اصل میں صرف آسانی رکھ لیتے ہو، اور تمہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو فیصلہ تم نے اپنے لیے کیا ہے، کیا اس میں میرے لیے خیر ہے؟ کیا یہ مستقبل میں خوشیوں کا باعث بنے گا؟ یاد رکھو، وہ رب بہترین منصوبہ بناتا ہے اور بہترین فیصلے کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ پاک خود تم سے کہہ رہا ہے، ایک منصوبہ وہ بناتا ہے اور ایک منصوبہ اللہ، اور بے شک اللہ سب سے بہترین منصوبہ ساز اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بہت پسند کرتا ہے جو کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتا، کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتا، کسی لالچ سے پھسل نہیں جاتا، اور ایسی حالت میں بھی اللہ پر پورا یقین کرنے والا ہو جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو۔ یہاں کہا گیا ہے توکل انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ کون سا خاص کام ہے جو تمہاری دعا کی قبولیت کی وجہ سے تم تک پہنچتی ہے، جبکہ تم خود پر مضبوط اعتماد کے ساتھ کائنات کی حقیقت کو اور اپنے وجود کی غرض و ضمانت کو سمجھتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرتے ہو، کنکریوں کے ساتھ پہاڑ بناتے ہو، چیلنج قبول کرتے ہو، مایوس ہو کر تارک الدنیا ہونے کی بجائے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اختیارات کے ساتھ بسایا، یعنی تمہیں اللہ پر تلقین کر رہا ہے کہ تم اپنے جذبات کو کسی نامناسب رخ پر نہ بہنے دو، بلکہ انہیں دعا کے سانچے میں ڈھال دو، پھر وہ تمہاری طلب اور تمہاری خواہش سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری سے بھیجتا ہے۔ یاد رکھو، وہ رب بہترین کرتا ہے اور اس کے منصوبے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یاد رکھو، انسان رب کے بغیر کچھ نہیں، نہ وہ مستقل طور پر دنیا والوں سے اپنی کوئی خوشی خرید سکتا ہے اور نہ ہی مستقل راحتیں۔ وہ تمہیں صرف بتانا چاہتا ہے کون ہے جو تمہارے اس بکھرے وجود کو سمیٹ سکے۔ کوئی ہے، اللہ تمہارا دل میں جھانک لیتا ہے، پھر جب وہ تمہارا خالص یقین دیکھ لیتا ہے تو یقین کرو کہ وہ تمہیں خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تمہارا اللہ بہت قریب ہے اور جلد قبول کرنے والا ہے۔ تم وہ خوش نصیب ہو جو اللہ کے در پر آئے ہو، تمہارا تو مایوس ہونا بنتا ہی نہیں۔ اور اس ذات سے کہا مایوس نہیں ہونا جس کے کن سے دنیا ہے، وہ رب جو کبھی پیدا ہوا ہی نہیں بلکہ زندگی اس سے پیدا ہوتی ہے، وہ رب جس کا کوئی اختتام نہیں لیکن دنیا کی ہر چیز کا اختتام ہے، وہ رب جو تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے اور اسے جوڑتا ہے۔ اس ذات سے کیسی مایوسی، خود کو مطمئن کر لو، سنو، سفر اب ختم ہونے کو ہے، منزل تمہارے قریب ہے، ان قریب تمہارے کن کا تحفہ ہوگا۔
ہوگا، آنسو خوشی کے ہوں گے، تمہاری زندگی پھر سے مسکرا اٹھے گی انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی میں ان تمام ویورز کے لیے بہت ہی دل سے دعا کو ہوں جنہوں نے مجھ سے کمنٹ میں دعا کے لیے ریکویسٹ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا کرے کہ یہ دل پھر کبھی کسی دکھ کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی ہر جائز حاجت قبول ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔